ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਬਿਨ ਪਾਕੋਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਧੋਵਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਟੁਕੜਾ ਧੋਲਾ ਦਿਲ ਦਾ। اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور فاضل بریلوی نے تو مشورہ دیا ہے، کہنے لگے دل کو کام لگا دو۔ حضور کون سے؟ فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جو دل رکھتا ہے وہ قرآن پاک سے نصیحت لے گا، جس کے پاس دل ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ سینوں میں گوشت کا لوتھڑا تو ہے پر دل نہیں۔ ان کے سینوں کے اندر خون پمپ کرنے والی مشین تو موجود ہے جو دھڑک رہی ہے جب سے وجود بنا ہے، لیکن وہ دھڑکنے خالی ہیں۔ دل جب دھڑکتا ہے تو وہ کسی کے لیے دھڑکنا چاہیے، اور کسی کا درد ہو دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا۔ اس میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر رب ہو۔ فرمایا نہیں، دل ہی ایک بنایا ہے، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل ہی ایک بنایا ہے، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے، وہ کسی کے دکھ میں تڑپے، وہ کسی کے درد میں تڑپے، وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے، وہ کسی کی محبت میں تڑپے۔ اور جب وہ خوب تڑپے نا تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے۔ یعنی جب بعضوں کا زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے۔ کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ آتش کہنے لگا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے دو دل ہوتے، میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے، اگر میں دو سے تڑپتا تو کتنا مزہ ہوتا۔ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ عزیز بھائی، دل پر محنت، دل کی صفائی، 2 4 5 دن آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں، آپ کپڑے نہ بدلیں تو طبیعت پہ نا بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنے آپ سے ہی بندے کو تھوڑی سی نا کوفت محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر 4 5 دن 6 دن اسی طرح گزر جائیں تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ اب وہ جب گھر آتا ہے سفر سے لوٹ کے تو پھر وہ کپڑے نکالتا ہے تو کھانے سے پہلے غسل کرتا ہے، کھانے سے پہلے نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، مسواک کرتا ہے۔ طبیعت میری ٹھنڈی ہو گئی، اب ذرا مجھے نا میں فریش ہو گیا ہوں جی، اب میری طبیعت ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے جی میری طبیعت۔ اور میرے بھائی، ظاہر پر تھوڑا سا گرد چڑھ جائے تو بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتا۔ تو اگر دل سارا حسد سے بھر جائے، بغض سے بھر جائے، عداوت سے بھر جائے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے بھر جائے، کینے سے بھر جائے، تو کب انسان کو سکون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں تنگ ہوتا آپ کے حسد سے۔ اگر کوئی معاذ اللہ کسی سے جل رہا ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا۔ اگر کسی سے حسد کر رہا ہے تو کیا نقصان کر لیا اس نے کسی کا؟ اپنے آپ کو ہی جلا رہا ہے، اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہا ہے۔ اسے مل مل کے دھو اپنے دل کو۔ اگر یہ صاف ہو گیا تو تیرا وجود ہی ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تو خود سکون میں آئے گا۔ اسے مل مل کے دھو، مل مل کے اس کو صحیح کر کے صاف کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم اتنا سنتے ہیں امام حسین کو، اتنا پڑھتے ہیں مولا علی کو، اتنے تذکرے ہیں ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا ذکر ہے فاروق اعظم کا، ابو بکر صدیق کا، اتنا ذکر ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا، پھر اس کا اثر کیوں نہیں؟ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پھر اس کا وہ اثر کیوں نہیں؟ وہ طبیعت پہ چیزیں نقش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے، آئینے صاف کر لیے جائیں تو پھر اس پہ عکس نظر آتے ہیں۔ ہمارے آئینے نا تھوڑے سے گرد والے ہو گئے ہیں، دل تھوڑے سے نا میلے کچیلے ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی عکس اس پہ چڑھتا نہیں، جتنی مرضی بڑی بات سن لیں چڑھتا نہیں۔ مثال دیتے ہیں، کہتے رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا تھا نقش نگاری کا۔ بادشاہ نے کہا جو اچھا نقاش نکلے گا، اچھی خطاطی کرے گا، اسے انعام دوں گا۔
تو رومیوں نے تو بڑے بڑے رنگ منگوائے، تو بڑی بڑی پینسلیں منگوائیں، تو بڑا انہوں نے کام کیا، درمیان میں پردہ تھا، آمنے سامنے دیواروں پہ نقش بنانے تھے، لیکن چینیوں نے کوئی چیز بھی نہیں منگوائی۔ 1 مہینے 1.5 مہینے کا ٹائم تھا، فارغ ہو کے بادشاہ نے پردہ ہٹایا کہ بیچ کھڑے ہو کے فیصلہ کروں گا کس کے نقش و نگار اچھے ہیں، انعام ملے گا۔ پردہ ہٹایا تو جیسے نقش رومیوں کی دیوار پہ تھے ویسے ہی چینیوں کی دیوار پہ تھے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیسے فیصلہ کروں، تم نے کیا کیا ہے، سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کیا۔ تو چینیوں سے یہ بھی پوچھنے لگا کہ نہ تم نے کوئی رنگ منگایا، نہ پینسل منگائی، نہ کوئی اور چیز، تو بالکل سیم۔ وہ کہنے لگے بادشاہ ہم نے تو کوئی نقش بھی نہیں بنایا۔ تم نے پھر کیا کیا؟ کہنے لگے ہم نے ذرا مال کے دیوار صاف کی ہے، دیوار کا آئینہ بنا دیا ہے، نقش تو انہی کے ہیں لیکن نظر ادھر آ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز کہنے لگے کہ وہ نا جناب ہم نے صرف دیوار صاف کی ہے، اتنی صاف کی ہے کہ شیشہ بنا دیا، تو اب ان کے نقش ادھر بھی نظر آتے ہیں۔ تو بس اب بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کوئی بھی نہیں جیتا، کوئی بھی نہیں ہارا، تمہارا انعام برابر کا ہے، تمہیں نقش بنانے کا انعام ملے گا اور تمہیں صفائی کرنے کا انعام ملے گا۔ امام غزالی کہنے لگے چل تو اس طرح کر، روز تو غسل کرتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، بال کٹواتا ہے، ناخن بڑھ جائیں تو کٹواتا ہے، کوئی چیز ذرا تھوڑی بڑھ جائے تو چھوٹی کرتا ہے، تو کوئی لباس پورا نہ ہو تو اس کو سیٹ کرتا ہے، تو اس طرح کر ظاہر پہ جو اتنی محنت کی ہے ذرا مال کے دل دھو، انشاءاللہ امام حسین کا فیض بھی نظر آئے گا، مولا علی کے جلوے بھی نظر آئیں گے، حضرت عثمان غنی کی حیا کا عکس بھی نظر آئے گا۔ اسے پہلے دھو لے، پھر تمہیں سیدنا عمر کی عدالت کا فیض ملے گا، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا نور ملے گا، پھر تو دیکھنا تیری طبیعت پہ نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا بھی فیض نظر آئے گا۔ لیکن پہلے اسے دھو لے، اسے دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات، آلات پہ زندہ ہیں ہم، دل کے لیے موت۔ اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا، لفظ یہ اس کے شایان شان نہیں، یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں، تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا۔ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں۔
अम्मा कब्रिस्तान में, दादा नाना बड़े भाई सब कब्रिस्तान।